آداب ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے E99 ایکسپریس ٹی وی کے خاص خبرنامے میں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ زینت خاتون۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص ہیڈ لائنز پر۔ جرمن چانسلر اینجلا مارکل کی اقتدار سے علیحدگی۔ ملالہ کا افغانستان میں خواتین کی تعلیم کے دفاع کا مطالبہ۔ تمام موبائل سیٹس کے لیے ایک ہی چارجر کافی ہوگا۔ ہندوستان کی ترقی ہو تو دنیا ترقی کرتی ہے، وزیر اعظم مودی کا بیان۔ اتر پردیش ATS نے مولانا کلیم صدیقی کے مزید 3 ساتھیوں کو کیا گرفتار۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کا کسانوں کے لیے بڑا تحفہ۔ خواتین کو عدلیہ میں 50% نمائندگی ملنی چاہیے، چیف جسٹس سپریم کورٹ۔ شدید سمندری طوفان، آندھرا پردیش میں طوفان کی وجہ سے 2 لوگوں کی موت، 1 لاپتہ۔ دلی میٹرو کو 19.5 کروڑ روپے کی کمائی۔ مسلم دکانوں کو بند کر دیا گیا۔ اسٹالن کی منموہن سنگھ کو سالگرہ کی مبارکباد۔ وزیر اعظم آج ڈیجیٹل طبی مشین کا آغاز کریں گے۔ اب خبریں تفصیلات سے۔ جرمن چانسلر اینجلا مارکل کی اقتدار سے علیحدگی۔ جرمن نے 16 برس سے اقتدار میں رہنے والی اپنے چانسلر اینجلا مارکل کو الوداع کہنے کے لیے تیار کر دیا ہے۔ اینجلا مارکل جرمن کی پہلی خواتین چانسلر تھی اور پہلی رہنما تھی جو سابق مشرقی جرمنی میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے 2005 کا انتخاب جیتا اور کرسچین ڈیموکریٹ اور سوشل ڈیموکریٹ پارٹیوں کے عہدیدار سے چانسلر منتخب ہوئی۔ ان کے اقتدار کے دوران انہیں کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سب سے پہلے 2008 کا عالمی معاشی بحران تھا۔ اسی دوران انہیں چانسلر کا خطاب ملا۔ ملالہ کا افغانستان میں خواتین کی تعلیم کے دفاع کا مطالبہ۔ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے عالمی برادری سے افغانستان میں خواتین کی تعلیم کا دفاع کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ملالہ یوسفزئی کا کہنا تھا کہ خواتین کے حقوق کے تحفظ اور انسانی وقار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ ملالہ کا کہنا تھا کہ اب وقت ہے کہ خواتین کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خواتین کے حقوق میں سب سے اہم ان کی تعلیم کا حق ہے جو انہیں ملنا چاہیے۔ تمام موبائل سیٹس کے لیے ایک ہی چارجر کافی ہوگا۔ واشنگٹن۔ مستقبل میں آنے والے تمام موبائل سیٹس کے لیے ایک ہی چارجر کافی ہوگا۔ انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین نے ایسے چارجرز بنانے کی منظوری دے دی ہے جو کسی بھی کمپنی کے موبائل سیٹ کو چارج کر سکے گا۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق یورپی یونین کے یورپی کمیشن نے نیا قانون تجویز کیا ہے جس کے تحت تمام ٹیکنالوجی کمپنیاں موبائل فونز اور چھوٹی الیکٹرانک ڈیوائسز کے لیے ایک جیسا چارجر پن تیار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ہندوستان کی ترقی ہو تو دنیا ترقی کرے گی، وزیر اعظم مودی کا بیان۔ 12 سال سے کسی بھی فرد کے لیے دنیا کا پہلا DNA ویکسین انڈیا میں تیار کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 76ویں اجلاس سے خطاب کیا جو دسمبر 2019 میں کرونا وائرس عالمی وبا پھوٹ پڑنے کے بعد سے ان کا پہلا خطاب ہے۔ وزیر اعظم نے اپنی ابتدائی ریمارکس میں کہا کہ ہندوستان کی جمہوریت کا کمال اور اس کی طاقت اس حقیقت میں مضمر ہے کہ ایک کم عمر چائے فروش بھی آگے بڑھ کر ترقی کرتے ہوئے اقوام متحدہ سے 34 مرتبہ خطاب کر رہا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ ہندوستان نے دنیا کا پہلا DNA ویکسین تیار کر لیا ہے جسے 12 سال کی عمر اور اس سے زائد کسی بھی فرد کو دیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے آج کہا کہ کرونا وبا نے لوگوں کو سکھایا ہے کہ جب وہ ایک ہو جائیں تو کسی بھی صورتحال کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کرونا کے بحران سے نپٹنے میں ہندوستان کے تجربات سے دنیا کو واقف کروایا۔ اتر پردیش ATS نے مولانا کلیم صدیقی کے مزید 3 ساتھیوں کو کیا گرفتار۔ اسلامک اسکالر مولانا کلیم صدیقی کے بعد ATS نے کل ان کے دیگر 3 ساتھیوں کو مظفر نگر سے گرفتار کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ تفتیش میں کھاتوں سے 20 کروڑ روپے کے لین دین کی جانکاری ملی ہے۔ ATS کے مطابق مولانا سے پوچھ تاچھ کے بعد جن 3 ساتھیوں کا سراغ لگا اسے ATS نے گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ان میں مظفر نگر کے رہنے والے مولانا محمد ادریس قریشی، محمد سلیم اور عاطف کنا اشوک چودھری شامل ہیں۔ 10 دنوں کے ریمانڈ پر لے گئے مولانا کلیم صدیقی سے پوچھ تاچھ کے بعد ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔
وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کا کسانوں کے لیے بڑا تحفہ۔ وزیر اعلیٰ نے گنے کی قیمت میں 25 روپے فی کنٹل اضافے کا اعلان کیا ہے۔ اب گنے کی قیمت 325 روپے سے بڑھ کر 350 روپے کر دی گئی ہے۔ گنے کی قیمت میں اضافے سے گنے کے کاشتکاروں کو آمدنی میں 8% اضافہ ہوگا۔ خواتین کو عدلیہ میں 50% نمائندگی ملنی چاہیے، چیف جسٹس سپریم کورٹ۔ جسٹس انڈیا این وی رمنا نے کہا کہ ہمیں عدلیہ میں خواتین کی 50% نمائندگی کی ضرورت ہے۔ ملک کے تمام لاء اسکولوں میں کچھ فیصد ریزرویشن کے مطالبے کی تائید کرنے کی سختی سے سفارش کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں صرف 11 سے 12% خواتین ججز ہیں، 33 میں سے صرف 4، جبکہ ملک میں 17 لاکھ وکیل ہیں، ان میں سے صرف 15% خواتین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاستوں کے بار کونسلوں میں منتخب نمائندوں میں سے صرف 2% خواتین ہیں۔ میں نے مسئلہ اٹھایا کہ ہر بار کونسل آف انڈیا نیشن کمیونٹی میں ایک بھی خواتین نمائندہ کیوں نہیں ہے۔ ان مسائل کو جلد سے جلد حل کرنا چاہیے۔ شدید سمندری طوفان آندھرا پردیش میں طوفان کے زیر میں 2 لوگوں کی موت اور 1 لاپتہ۔ آندھرا پردیش کے ضلع سری کاکولم سے تعلق رکھنے والے 2 ماہی گیروں کی اتوار کی شام خلیج بنگال میں اٹھے طوفان کی زید میں آنے سے موت ہو گئی، جبکہ 1 ابھی تک لاپتہ ہے اور 3 دیگر افراد بحفاظت ساحل پر پہنچے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ طوفان نے ساحل پر دستک دی ہے اور یہ اگلے کچھ گھنٹوں میں 25 کلومیٹر شمال میں ساحل سے تیزی سے گزرے گا۔ دلی میٹرو کو 19.5 کروڑ روپے کی کمائی۔ دلی میٹرو ریل کارپوریشن DMRC نے 3.55 ملین کاربن کریڈٹ کی فروخت سے 19.5 کروڑ روپے کی کمائی کی، جو اس نے 2012 سے 2018 تک 6 سال کے عرصے میں جمع کیا تھا۔ دلی میٹرو نے اتوار کو یہاں جاری ایک پریس کانفرنس میں یہ اطلاع دی۔ مسلم دکانوں کو بند کر دیا گیا۔ مدھیہ پردیش کے ضلع کارگن میں بیف کے شعبے پر ہندو تنظیموں نے احتجاج کرتے ہوئے مسلمانوں کے کاروبار اور دکانات کو بند کر دیا۔ شہر کے کچھ لوگوں کی جانب سے بعض دکانات میں توڑ پھوڑ بھی کی گئی۔ اس واقعے کا ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہا ہے، جس میں ہجوم پر قابو پانے کے لیے پولیس کو لاٹھی چارج کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ بیف کے شعبے میں 3 افراد کو گرفتار کیا گیا اور انہیں عدالتی تحویل میں دے دیا۔ اس واقعے میں ایک آٹو رکشہ کو بھی شدید نقصان پہنچایا گیا۔ اسٹالن کی منموہن سنگھ کو سالگرہ کی مبارکباد۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ اور DMK کے صدر M.K. اسٹالن نے اتوار کو سینٹرل کانگریس لیڈر اور سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کو ان کی سالگرہ کی مبارکباد دی۔ اپنی مبارکباد پیغام میں اسٹالن نے کہا کہ ہمارے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کو سالگرہ مبارک ہو۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے لاکھوں لوگوں کو غربت کی سطح سے نکال کر ہمارے ملک کی جو عوامی خدمت کی ہے، اسے کوئی نہیں بھول سکتا۔ وزیر اعظم آج ڈیجیٹل طبی مشن کا آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی 27 ستمبر کو صبح 11 بجے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے پردھان منتری ڈیجیٹل مشن PMDHM کا آغاز کریں گے۔ اس مہم کے تحت شہریوں کو رضامندی سے صحتی ریکارڈ تک رسائی اور باہمی تبادلے کو ممکن بنایا جائے گا۔ PMDHM کے کلیدی عناصر میں ہر ایک شہری کے لیے ایک صحتی ID شامل ہوگی، جو ان کے صحت کھاتے کے طور پر بھی کام کرے گی، جس سے انفرادی صحتی ریکارڈ کو موبائل اپلیکیشن کی مدد سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا خاص خبرنامہ۔ 99 سٹورز کے ذریعے حیدرآباد اور دیگر شہروں میں دھوم مچانے کے بعد ایزی ایکسپریس نے گھر بیٹھے شاپنگ کرنے کے خواہش مند اپنے کسٹمرز کے لیے لانچ کی ہے اپنی ویب سائٹ، جس کا نام ہے wholesale99.in۔ آن لائن شاپنگ کے خواہش مند افراد wholesale99.in پر جا کر اپنا آرڈر بک کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹس کی ڈیلیوری آل اوور انڈیا موجود ہے۔ اس چیز کے ساتھ ساتھ ریٹرن پالیسی بھی موجود ہے۔ جو آئٹمز دیگر ویب سائٹس پر مہنگے بکتے ہیں، وہ ایزی ایکسپریس 99 اسٹور کی ویب سائٹ پر سستے ملتے ہیں۔ ویب سائٹ کی فرنچائزی خریدنے کے خواہش مند افراد تفصیلات کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ پیدا کریں یا وزٹ کریں ہمارے ایزی ایکسپریس 99 کے اسٹورز MPM مال ایبٹس، پوڈیم مال ٹولی چوکی، SMP مال گلزار ہاؤس، اولڈ کرشنا ٹاکس پر۔